السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زین خان۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں علامہ اقبال کے کلام اور ان کی آسان تشریح۔ جاتے ہیں اپنے کلام کی طرف اور پھر آتے ہیں اس کی تشریح کے لیے۔ بدل کے بیس پراتے ہیں ہر زمانے میں، اگر چپیر ہے آدم جواں ہے لات منات، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دوستو، اس کلام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدل کے بیس پراتے ہر زمانے میں، اگرچہ پیر آدم جواں لات منات، یعنی کہ ایک وقت تھا جب لوگ لات اور منات کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے جاتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، فریاد کرتے تھے اور اپنی منتیں ان کے سامنے پیش کرتے تھے کہ ہماری یہ مجبوریاں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ بیماریاں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، اے لات و منات آپ ان کو دور کرو ہم سے، آپ ہمارے اوپر نظر کرم کرو۔ تو یہ جو لوگ ہوتے تھے پرانے، وہ جاتے تھے لات اور منات کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے اور اس سے اپنی مرادیں، اپنے خواہشیں مانگا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کیا ہو گیا ہے؟ آج کل یہ ہے کہ اسلام تھوڑا اس وقت سے اب تک کے دور تک بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن جو بت پرستی ہے وہ جوان ہو رہا ہے۔ اچھا، بت پرستی کس طرح جوان ہو رہا ہے؟ بت پرستی اس طرح جوان ہو رہا ہے کہ پہلے لات اور منات ہوتے تھے، آج کل وزیر ہے، مشیر ہے، چودھری ہے، سردار ہے، نواب ہے، ٹکری ہے، یا کوئی اور قبیلے کا بڑا ہے، خان ہے، یا کوئی اور ایسا بندہ، یا کوئی بہت بڑا تاجر ہے جس کے ساتھ پیسے ہیں، لوگ اس کے سامنے جا کر فریاد کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی سردار ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا، ایک لات اور منات والی شکل انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے کہ لوگ ان کے سامنے جا کر اپنی فریاد کرتے ہیں کہ ہماری یہ کام ہے، یہ مشکلات ہے، یہ پریشانی ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہوتا ہے سب کچھ۔ لیکن یہ انسان کی ایک سوچ ہے، بس وہ کبھی اس طرف رخ کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس طرف، کیونکہ شیطان اس کو ہمیشہ دغا دے رہا ہوتا ہے۔ پہلے لات اور منات کی صورت میں دے رہا تھا، آج کل جو بہت صاحب اقتدار لوگ ہیں یا حیثیت لوگ ہیں، ان کی صورت میں ان سے شرک کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ اے مسلمان، آپ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوتاہی کر رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر رہے ہو، یقین مانیے کہ یہی ایک سجدہ جو آپ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو کرتے ہو، یہ آپ کے ان تمام مشکلات اور پریشانی کا حل ہے۔ آپ جب جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم جیسی فرض نماز ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ کمزوریاں ہے اور یہ کوتاہیاں ہے، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہماری مدد کر، ہماری رہنمائی کر اور ہمارے مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کر۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اور ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات پر۔ لیکن اگر وہ اسی پل دو پل میں اگر پورے نہیں ہو رہے تو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو دعائیں ہم نے کی ہوتی ہے ان کا صلہ ہمیں آہستہ آہستہ مل رہا ہوتا ہے، ہمارے آنے والی زندگی میں وہ ہمیں محسوس ضرور ہوں گے اگر ہم ان پر دھیان دیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم لات اور منات، آج کل کے جو لات اور منات ہیں ان کے سامنے گڑ گڑانے سے بہتر ہے، لاکھ درجہ بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں، اللہ سے فریاد کریں، نماز پڑھیں اور نماز پورے تسلی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے جو ہے نا سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ رہا تھا ہمارا اب کا کلام۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئے اچھے ویڈیو کے ساتھ، ملتے ہیں آپ سے۔ تب تک اپنے حسین خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔